الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور صدق اللہ المولانا العظیم۔ آقا کل جہاں، شہنشاہ کل عالم، دولائے عرش، زینت فرش، حبیب کبریا، شہنشاہ لامکان، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مقدس بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پیش کیجیے۔ خدا کرے ہم سب کے مولا کا نام ہمیشہ بلند رہے۔ خدا کرے ہم سب کے محبوب آقا، ہم سب کی جان اور انشاءاللہ ہم سب کا ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان ہمیشہ بلند رہے۔ عزیز دوستو، اس مختصر سی حاضری حضرت معین ملت حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں بندہ ناچیز چاہتا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نام اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والا ہے، اور میں ہی وہ کارا ساز ہوں جو تمہیں کنارے لگانے والا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں بخاری شریف کا جو پہلا باب ہے وہ اللہ نے وحی کے اوپر نافذ فرمایا۔ امام بخاری نے نکتہ بڑا لطیف ہے، ذرا سمجھنا ہے۔ رب بندوں سے 3 ذریعوں سے رابطہ کرتا ہے۔ کتنے ذریعوں سے؟ 3 ذریعوں سے۔ پہلا ذریعہ انبیاء کے ساتھ بوسیلہ جناب جبرائیل علیہ السلام آتا تھا، اور دوسرا ذریعہ ہم جیسے عام شام بندوں کو خواب کے ذریعے اشارہ ملتا ہے، اور تیسرا ذریعہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ پسند فرما لیتا ہے، جسے اللہ پسند فرما لیتا ہے، پھر درجہ اول کا القاء اس کے دل پہ کرتا ہے، پھر درجہ اول کا القاء اس کے دل کے اوپر کرتا ہے، پھر جو بھی پیغام ہوتا ہے اسے ڈائریکٹ ہی وہ پیغام پہنچا دیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، حضرت ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب آپ کا ایک قول میں اکثر عرض کرتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر اشفاق فرماتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کی اللہ مانتا ہے۔ ایک وہ ہے جن کی اللہ مانتا ہے۔ تو جن کی اللہ مانتا ہے ہم نے غور کرنا ہے کہ وہ کون سے بندے ہیں، اور رب اللہ ان کی کیوں مانتا ہے، وجہ کیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ جن کی اللہ مانتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ رب کو جب پیار آتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل ادھر آ۔ یہ میں حدیث شریف عرض کر رہا ہوں۔ رب کو جب پیار آتا ہے جبرائیل کو رب بلاتا ہے، ادھر آؤ۔ جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے جبرائیل ایسا ہے، وہ جو اجمیر میں رہتا ہے نا معین الدین، وہ جو پاک پتن میں رہتا ہے نا فرید الدین، وہ جو بغداد میں رہتا ہے عبد القادر، جبرائیل مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے اس سے، یہ میں حدیث کا لفظ کر رہا ہوں۔ ذہنی بات ہے، وہاں نام تو نہیں ہے، وہاں تو رب بندے کو بندہ کہہ کے پکارتا ہے۔ جبرائیل مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ تو جبرائیل عرض کرتا ہے مالک میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب کہتا ہے تو بھی اس سے پیار کر، رب کہتا ہے تو بھی اس سے پیار کر، اور جبرائیل ایسے کر
جا دنیا زمین میں اتر جا، دنیا زمین میں اتر جا، اور ہر بندے کے دل میں میرے بندے کا پیار ڈال دے، ہر بندہ میرے بندے سے محبت کرنے لگے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہاں پوتے کو دادے کی قبر بھول جاتی ہے، اور یہاں زمانہ گزر گیا، زمانہ فرید کہہ رہا ہے، ایک زمانہ گزر گیا۔ حضرت خواجہ اجمیر کا نام لے لے کے لوگ جی رہے ہیں، حضرت داتا گنج بخش کا نام لے لے کے زمانہ جی رہا ہے، زمانہ پل رہا ہے، ان کے نام کا صدقہ ہزاروں دنیا روز کھا رہی ہے۔ تو جبرائیل ایسا کر میرے بندے کے دلوں میں جا کے میرے بندے کا پیار ڈال دے۔ میں نے ایک بات عرض کی، اکثر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی اس کو سنا دیکھا۔ حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی فرماتے ہیں کہ بندے ابدال نہ بن، قطب نہ بن، خواجہ نہ بن، غوث نہ بن، بندہ بن بندہ۔ آپ فرماتے ہیں جب تو بندہ بن جائے گا تو پھر غور کرے گا، تو ابدال بھی بن چکا ہوگا، قطب بھی بن چکا ہوگا، اور خواجہ بھی بن چکا ہوگا۔ عزیز دوستوں، یاد رکھیں، حضرت خواجہ اجمیر کی طرف آ رہا ہوں اور بڑا لطیف نکتہ عرض کروں گا۔ خلافتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک خلافت کبریٰ صوفیاء نے لکھا ہے، اور ایک خلافت صغریٰ۔ خلافت صغریٰ وہ ہوتی ہے جو شیخ اپنے مرید کا حسن اخلاق دیکھتا ہے، اس کے قدم بقدم چلنے کو دیکھتا ہے، اور متاثر ہو کے اسے خلافت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک خلافت کبریٰ ہوتی ہے جس کے آرڈر 7 آسمانوں کے اوپر سے آتے ہیں۔ رب فرماتا ہے بوسیلہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے حبیب اس بندے کے لیے آرڈیننس جاری فرما دیجئے، اس بندے کے لیے آپ دستخط فرما دیجئے، یہ بندہ ہمیں محبوب ہو گیا ہے، آپ اسے اپنا بنا لیجئے۔ تو پھر حضور کے ذریعے اس کے شیخ کو اشارہ ملتا ہے، اور حضور کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہمارا ہے اور اسے فلاں جگہ پہ لگا دیجئے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں بھیجیں، معین الدین ہندوستان میں چلا جا، معین الدین ہندوستان میں چلا جا، سارا پاک و ہند تیرا ہے۔ تو پھر جدھر نگاہ اٹھتی گئی ادھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آتی گئی۔ عزیز دوستو، یہ محبت کے سودے ہیں، انہیں محبت سے بانٹا کرو۔ ان صوفیاء کی سنگت، ان کی صحبت، ان کے نیڑے رہا کرو۔ میں پچھلی دفعہ بھی عرض کر کے گیا تھا، حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں تمہیں خبر ہو جائے یہ بندہ اس یار کا ہے، اس کے نیڑے رہا کرو، وہ تمہیں بھی اس یار تک لے جائے گا۔ اس لیے ان بندوں سے پیار کرو، ان کے ساتھ وفا کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی سنجری، آپ کا یہ معمول تھا، صرف ایک ہی بات آپ کے حوالے سے عرض کروں گا، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بھی کوئی فوت ہوتا تو اس کے جنازے کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں، کسی کامل کا تمہارے جنازے میں شامل ہو جانا تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت مجدد الافسانی شاہ نقشبند، آپ ایک جنازے میں شریف لے کے گئے، شرکت کی، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت آئے ہیں، تو لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت جنازہ آپ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں حضرت آپ پڑھائیں۔ آپ امامت پہ کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھایا، اور اتنا طویل پڑھایا کہ جب جنازہ ختم ہوا تو جو اپنے تھے وہ تو اپنے تھے ہی، جو غیر تھے کچھ انہوں نے باتیں کی، باتیں کسی، انگلیاں اٹھائیں۔ صوفی جو ہوتا ہے اس کی ایک صفت ہوتی ہے، صوفی کی ایک بڑی اعلیٰ اور سب سے نمایاں پرومیننٹ صفت ہوتی ہے۔ وہ کون سی صفت ہوتی ہے؟ جو حضرت میاں محمد بخش صاحب سے کسی نے پوچھا، یہ جو مٹھی کھیر پکا محمدہ کتیاں آگے ترنی، یہ جو اپنے اشعار میں محمد کا نام لیتے ہیں، یہ آپ کا نام ہے کہ رسول اللہ کا نام ہے؟ تو وہ صفت جو میاں محمد بخش نے فرمائی، میں محمد ٹھگ
او میں محمد چور جس دا دنیا کلمہ پڑھ دیو محمد ہو. وہ صفت ہوتی ہے عاجزی کی، اپنے آپ کو مٹا دینے کی، اپنے آپ کو راہ جار کے اوپر فنا کر دینے کی. تو یہ صفت ہوتی ہے صوفیاں کی اول. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ حضرت مجدد الافسانی جنازے پہ جو کھڑے ہوئے، دیر ہو گئے، مریدین نے جو دیکھا، باقی لوگوں نے باتیں کی، اب واپس اپنی آرامگاہ پہ آئے. جب ڈیرے پہ آئے تو حضرات جو خاص تھے انہوں نے پوچھا حضرت جنازے میں جو طوالت کی، طویل کیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں حضرت بتائیں وجہ کیا ہے. آپ نے فرمایا جب جنازے پہ کھڑے ہوئے تو توجہ کی، جس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اس کے اوپر دوزخی ٹھپا لگا ہوا تھا. ہم نے لو یار سے لگائی کہ مالک یا تو یہ حکم نہ دیتا کہ ہم جنازہ پڑھاتے، اگر اب حکم دیا ہی ہے تو پھر اس کی تو بخشش فرما دے. آپ فرماتے ہیں اس کی بخشش ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں رازوں کی. پھر ہم نے توجہ پیچھے والوں پہ کی، جب تصرف سے نگاہ پیچھے والوں پہ کی تو دیکھا اس میں بھی کئی ایسے ہیں. ہم نے پھر یار سے لو لگائی، پھر مالک کی بارگاہ میں گڑگڑاہٹ کا رشتہ قائم کیا. حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں تھوڑی دیر تو لگی لیکن پار سارے لگا دیے ہیں. تو مریدین سے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. کہا حضرت یہ تو کمال کر دیا آپ نے. تو حضرت خواجہ اجمیر کا بیے وطیرہ تھا، ساتھ تشریف لے جایا کرتے تھے. اور جب تک قبر کا معاملہ ہوتا دعا کرو سارے، جب بھی یہ وقت آئے سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے مالک راضی ہو جائے. وہ قبر کی گھڑیاں خدا کی قسم بہت مشکل ہیں. ہاں یار مہربان ہو جائے تو پھر تو کیا بات ہے. تو آپ تشریف لے جاتے. آپ کا ایک پیر بھائی فوت ہوا، آپ اس کے جنازے میں ساتھ تشریف لے کے گئے. جنازے کا سارا معاملہ ہوا اور جب قبر کے اوپر مٹی ڈالی گئی لوگ چلے گئے، آپ نہ گئے، آپ ادھر ہی بیٹھے رہے. اور رات کا جو ٹائم آنے لگ گیا، اندھیرا چھا گیا، لیٹ ہو گیا وقت. حضرت خواجہ صاحب کا ایک خلیفہ آپ کے ساتھ، سارے لوگ چلے گئے. جب رات کا وقت ڈھیر گزر گیا تو پھر حضرت صاحب نے فرمایا آؤ بھی اب چلیں. وہ جو آپ کے ساتھ آپ کا خادم تھا اس نے عرض کی حضرت آج تک اتنا آپ نے ٹائم نہیں دیا تو وجہ کیا؟ کہا آج ماجرا ہی عجیب دیکھا ہے، آج ماجرا ہی عجیب دیکھا ہے. کہا حضرت کیا ماجرا دیکھا؟ کہا آج ہم نے دیکھا، ہمارا پیر بھائی تھا، آج ہم نے دیکھا کہ وہ قبر میں گیا، منکر نکیرین آ گئے اور آ کے اس کے کتابچے کھولے. وہ منکر نکیرین کو بار بار پکڑ کے کہہ رہا تھا میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا خادم ہوں. انہوں نے اسی کے امال ناموں سے اسے دکھا دیا کہ یہ دیکھو 22 سال گزر گئے ہیں. کتنے؟ 22 سال گزر گئے ہیں تو یہ حضرت خواجہ عثمان سے ملے. ارے کون سے دعوے کرتا ہے محبت کے ان کے ساتھ؟ تو وہ چپ ہو گیا. جب وہ چپ ہو گیا پھر انہوں نے کھنگالنا شروع کیا، پھر وہ کہہ دیتا. تو یہ جھگڑا انہوں میں آپس میں ہوتا رہا. حضرت خواجہ اجمیر فرماتے ہیں مجھے خدا کی قسم میں نے اپنے شیخ کو خود نفسا نفسی کے ساتھ دیکھا کہ آپ قبر کے اندر تشریف لائے اور منکر نکیرین کو آپ نے کہا کیوں میرے بندے کو تنگ کرتے ہو؟ کہا حضرت ایک زمانہ گزر گیا یہ تو بھول چکا ہے. فرمایا یہی بھولا ہے، میں تو نہیں بھولا. خدا کی قسم یہ سلاسل کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ وابستگی کے فائدے ہوتے ہیں. حدیث قدسی ہے من کان للہ کان اللہ لہ. رب کہتا ہے جس کا میں ہو گیا پھر اس کا سارا زمانہ ہو گیا. یاد رکھیں عزیز دوستو، ہم بھاگے پھرتے ہیں کہ یہ پلاٹ مل جائے، یہ گاڑی مل جائے، یہ بیٹا مل جائے. یہ اللہ کہتا ہے میرے پیچھے کیوں نہیں بھاگتا، میرے مصطفیٰ کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتا. خدا کی قسم. اور میں ایک حدیث شاہ صاحب اکثر عرض کیا کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. مال غنیمت آپ تقسیم فرما رہے تھے اور مال غنیمت کے تھیلے حضور نے بنوائے، تھیلے بنوائے.
یہ میں حدیث اکثر محافل میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھو ہر بات میں کچھ حکمت ہوتی ہے، اور ہمارے اندر یہ اللہ شعور پیدا کر دے، اسی لیے اس کا ذکر میں اکثر کیا کرتا ہوں۔ اب حضور نے تھیلے تقسیم فرمانی شروع کیے، ایک بندے کو اٹھایا، کھڑے ہو جاؤ، تھیلا دو، اسے دو، اسے دو۔ جب اس کی باری آئی تو کہا نہیں اسے نہ دو، اگلے کو دو، اگلے کو دو، اگلے کو دو۔ ایک آخر میں تھا، فرمایا اسے 2 تھیلے دو، 2 تھیلے دے دیے۔ اب سب کو تقسیم ہو گیا، جی ہو گیا، چلو چھٹی۔ اب جو سارے چلے گئے، چند خاص رہ گئے، فرمایا نیڑے آ جاؤ گئے، نزدیک آ گئے۔ اب جو نزدیک آ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معمول کی گفتگو کرنے لگے۔ ایک حضور کی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اس یار کو تو تھیلا ملا ہی نہیں۔ فرمایا اگر تو جانتا ہے تو مصطفیٰ بھی جانتا ہوگا۔ کہا حضور وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے، اب سنو یہ سارے بات، دل کو کان بنا کے سنو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سنو، وہ جس کو 2 تھیلے دیے، جس کو 2 تھیلے دیے، وہ ہمارے کسی صحابی کے ہاتھ پہ مسلمان ہو کے تازہ تازہ آیا ہی تھا، اور دل میں نیت لے کے آیا تھا کہ اگر آج مجھے سب سے زیادہ نہ ملا میں نے یہ دین چھوڑ دینا ہے۔ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے سنگت میں بیٹھنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، میری سنگت اور عشق کی شوق کی باتیں سننے والا تھوڑے سے مال کے لیے دوزخی ہو جائے۔ فرمایا ہم نے اس کو 2 تھیلے عطا فرما دیے۔ یہ کہہ کے حضور نے اس کی طرف دیکھا کہ تجھے کچھ نہیں دیا، تیرے لیے میں محمد کافی ہوں۔ وہ بندہ جھوم کے اٹھا اور حضور کے قدموں پہ گر گیا۔ مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، خیر رب الاولا اور کیا چاہیے، خیر رب الاولا۔ اور یقیناً وہ صحابی یہ کہتے ہوں گے کہ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری میری سرکار نے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، مسکرا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ عزیز دوستو، یہی دعا ہے، یہی دعا ہے، اللہ ان خواجگان، ان نیک لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آج محترم خلیفہ توفیق صاحب کو ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے انجمن خدا مانی گنج شکر کے نام کے اوپر۔ اس کے تنظیم میں محترم اللہ وسایہ صاحب بھی ہیں، زیر سرپرستی ان کے ہیں، صرف اس لیے کہ خواجگان کے یہ جو بھی چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا ایک بات، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، جب بھی آپ کو کسی بھی نیک کام کے لیے دعوت دی جائے، خدا گواہ ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ بندہ اگر ایک اینٹ بھی لگاتا ہے تو رب کہتا ہے اس کا عوض میں اتنا دیتا رہتا ہوں کہ وہ قبر میں پچھتاتا رہتا ہے کہ ہائے کاش میں نے سب کچھ کیوں نہیں لٹا دیا۔ تو یہ کسی بھی کام کے لیے بلایا جائے، اذان ہوئی ہے مسجد میں نماز کے لیے، تو یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں نہیں گیا،
رب نے چاہا ہی نہیں تجھے بلانا، اس لیے ہمیشہ ہر کام میں وہ انہی کے تقریباً پورے پنجاب میں یونٹ جو ہیں وہ بافریق کے حوالے سے یہ روٹین میں چلتے ہیں۔ تو یہ کوشش کیجئے، ایک تو پاک پتن شریف 9 مارچ کو آقا دی محفل غلامہ دے ویڑے اور صدا خوش رونگے تھے آونگے جیڑے، میرے فرید کے آستان کے اوپر محفل شریف ہے 9 مارچ کو، بڑا اچھا محفل سما کا بھی اور صوفی حوالہ سے بہت اچھے خطابات بھی ہیں، آپ لوگ لازم تشریف لائیں، حضور بابا فرید صاحب کی حاضری بھی شامل ہوگی۔ میرا اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہے، میرے ساتھ مل کے درود پڑھیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہے۔ یہ ختم شریف